اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے. حروف قمری، حروف شمسی. جی ایک کے بعد ایک ساتھی پڑھتے جائیں. محمد عمار بھائی پڑھیے پہلی لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والقمری جی والیتامی یتاما. یتاما والیتاما جی والاقربین. ماشاء اللہ. فیاض بھائی، فیضان فاروقی بھائی کے بعد والی لائن پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملقاویہ جی هم المفلحون جی اذا الشمس جی. كان الناس ناسو. ماشاء اللہ. بس ایاز بھائی اس کے بعد والی لائن پڑھیے. ایاز بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقول الرسول جی اقیموا الصلاۃ. جی. اس کے بعد پڑھیے لفظ اللہ کے نام. لفظ اللہ کا نام موٹا کب ہوگا اور باریک کب ہوگا؟ جی لفظ ان اللہ کے اللہ نام ان کب پڑھیں گے موٹا اور کب پڑھیں گے باریک؟ اس کو تھوڑا اوپر لو. زبر پیش آئے تو موٹا پڑھیں گے. ہاں زبر اور زیر آئیں گے، زبر اور پیش آئیں گا تو موٹا پڑھیں گے، زیر اچھا آئیں گا تو باریک پڑھیں گے. جی ماشاء اللہ. ان اللہ ان اللہ. ان اللہ جی قال اللہ جی سمیع اللہ جی حدود اللہ لاہی جی یرید اللہ جی. خلق اللہ. خلق خا اور قاف میں فرق ہونا. خلق اللہ. خلق اللہ. جی بس. اس کے بعد آپ پڑھیے اوپو. بل اللہ. مائک انمیوٹ کیجیے اوپو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا پڑھنا ہے؟ ان اللہ. ان اللہ یہاں سے تعالی نیچے والی لائن پڑھنا ہے، سب سے نیچے والی لائن. بر جی اللہ بل اللہ. بر اللہ دین جی اللہ امر اللہ
امراللہ امر اللہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ سیرت کے بارے میں کہاں تک سنے تھے آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کسی کو نہیں کسی کو یاد ہو تو بتائیے، سیرت کے بارے میں آپ لوگ کہاں تک سنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کو چاہنے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، وہاں گھاٹی میں آپ کو 3 سال تک آپ کا کھانا پانی کاروبار لین دین سب کچھ بند کر دیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے چاہنے والوں کا کیا گیا تھا، لیکن وہ بائیکاٹ کا جو لکھا ہوا تھا، جس پیپر پر کعبے کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو اس پیپر کو کچھ ہی یعنی 3 سال کے بعد میں اطلاع دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس پیپر کو، اس عہد کو جو کعبے کی دیوار پہ لٹکایا گیا تھا، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اندر سے دیمک نے اس کو کھا لیا ہے۔ لہٰذا یہ اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع اپنے چچا کو دی، اور پھر اپنے چچا ابو طالب کے ذریعے سے قریش کے سرداروں تک یہ اطلاع پہنچی۔ تو جب یہ عہد اور یہ معاہدہ خود بخود دیمک کے کھانے سے ختم ہو گیا اور آپ کی بتائی ہوئی بات سچ نکلی، تو یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ اب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہی ہوا تھا، ابھی اس کا زخم بھی ابھی سوکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم حادثات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی بہت بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آزمائشی سال آئے، اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ان دونوں کا انتقال ہوا اسی سوشل بائیکاٹ کے سالوں کے بعد میں۔ تو اب ایک چچا ایک سہارا تھے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چچا بھی بہرحال ایک سہارا تھے، اور اہلیہ، انسان کے گھر کے اندر سکون ہو تو آدمی باہر بہت سارے کام کر لیتا ہے، تو اہلیہ جو دلاسا دینے والی تھی اور جو غم ہلکا کرنے والی تھی، ہمت دلانے والی تھی دین کے کاموں پہ، اور ساتھ دینے والی تھی، بہت ہی سمجھدار تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال اور حضرت ابو طالب دونوں کے انتقال کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 سال بہت آزمائشی گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ 2 سہارے ٹوٹ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمن تھے ان کی ہمتیں اور بھی بڑھ گئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ستانا شروع کیا۔ اب قریش کے ظلم اور زیادتیوں سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف، جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تو مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے طائف تشریف لے گئے۔ اب طائف جانے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ طائف جا کر لوگوں کو دعوت دیں گے، وہاں کے لوگوں سے بات کریں گے، مکہ میں شاید یہ لوگ نہیں سن رہے، ہدایت نہیں حاصل کر رہے ہیں، تو اس امید پر کہ طائف کے لوگ مان لیں گے، طائف کے لوگ قبول کر لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماشوں کو اور شریر آوارہ لڑکوں کو لگا دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے انہوں نے پتھر مارے، اتنا انہوں نے پتھر مارے، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو زخم ہو گئے اور اس سے خون نکلنے لگا، اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔
وقت کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب ہیں لیکن دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے خاطر، اللہ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے خاطر کچھ تکلیفیں سہنا پڑتا ہے۔ ہمیں ابھی اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کے محبوب کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہم میں اللہ کے محبوب بن جائیں اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں تو ہمیں بھی اس دین کی خاطر محنتیں اٹھانی پڑیں گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، وقت، اپنی جان مال لگانا پڑے گا، اپنے قیمتی اوقات کو لگانا پڑے گا، تب جا کر یہ دین ہم سیکھ بھی سکیں گے، یہ دین ہم پھیلا بھی سکیں گے۔ اس دین کو سیکھنا بھی ہوگا، اس دین کو پھیلانا بھی ہوگا، دونوں کے لیے ہمیں محنتیں کرنی ہوگی۔ ہماری سوچ کا دائرہ اگر یہ ہو کہ ہم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب، کیا کھائیں گے، کیا کمائیں گے، ہم کیا کمائیں گے اور ہماری اولاد کیا کھائے گی، اگر ہماری سوچ کا یہی آخری نقطۂ نظر ہے اور یہی سوچ ہے ہماری، تو پھر ہم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ جانور بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، سب کچھ جانور بھی کرتا ہے، لیکن ایک انسان وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، انسان وہی ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے کام آئے، اور انسانوں میں بہترین انسان ایک مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کے بارے میں کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی۔ تو ایک بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ کرے، دوسروں کے کام آئے، اپنا نقصان بھی نہ کرے لیکن دوسروں کا کام آئے، اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے خود کو پتھر کھانے پڑے، خود کو تکلیفیں جھیلنی پڑی تو جھیلیں۔ آج ہم لوگوں میں چل پھر کر دعوت اور لوگوں کو دین نہیں سکھا رہے اور خود بھی سیکھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی قیمت متعین کر کے رکھی ہوئی ہے، ہم نے اپنی قیمت متعین کر کے رکھی ہوئی ہے کہ میرا یہ اسٹیٹس ہے، میرا یہ ایگو ہے، میرا یہ ٹیلنٹ ہے، میرا یہ صلاحیت ہے، لوگ میری اس صلاحیت کے حساب سے میری عمر کا لحاظ کر کے مجھ سے بات کرنا چاہیے۔ اپنا ایک لوگوں نے جو ہے اپنی قیمت خود ہی متعین کر لی، اور لوگوں کو اس وجہ سے کوئی دین کی طرف نہیں بلاتے، کوئی دین کی طرف دعوت نہیں دیتے عام لوگوں کو، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ان کو کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو کچھ بولیں گے تو ہم کو جھکنا پڑے گا، اور پھر وہ کچھ بولیں گے تو ہم کو سننا پڑے گا، وہ کچھ ستائیں گے تو سہنا پڑے گا، یہ سب ہم سوچتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، آج جو ہماری دین کی بات سن کر مذاق اڑا بھی رہا ہے، تکلیف دے بھی رہا ہے، ہم کو ستا بھی رہا ہے، پریشان بھی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کر بھی رہا ہے اگر، تو اس کا بدلہ ایک تو سب سے پہلے اللہ کے پاس ملے گا، اور دنیا میں بھی ہوگا یہ کہ جس سے ہم کو دشمنی ہے وہ دشمن خود ہی دوست بن جائیں گے ایک نہ ایک دن، ان کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارا کام بات کو پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا اور طائف والوں کو سمجھایا، طائف والوں نے شرارت کی اور انہوں نے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بددعا نہیں دی۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اگر حکم دیں تو میں اس طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریشانی کے وقت میں کیا کیے؟ نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ سے ہی کرتا ہوں، اور یہ قوم ابھی ہدایت نہیں پا رہی ہے کیونکہ یہ ابھی جانتی نہیں ہے، اے اللہ ان کی نسلوں کے اندر ایمان کو پھیلا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب تو نہیں مانے، لیکن ان کی نسلوں کے اندر ایمان والے پیدا ہوئے، اور ایسے ایمان والے پیدا ہوئے کہ اسی طائف کا ایک شخص محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف ثقفی کے زمانے میں، وہ محمد بن قاسم نے 17 سالہ عمر میں فوج کا کمانڈر، چیف آرمی کمانڈر بن کر وہ ہندوستان کے آئے، اور یہاں کے ظالموں کو انہوں نے دور کیا، اور یہاں کے ظالموں کو جو ہے انہوں نے ظالموں کے ظلم سے یہاں کے کمزوروں کو نجات دی، اور پھر اسلام کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنے۔
تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، ان کی نسلوں کے اندر ہدایت کو پھیلا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگ رہے تھے اور لوگوں کی شرارت سے بھاگ کر آپ آ رہے تھے، راستے میں ایک انگور کا باغ تھا، دو مشرک بھائیوں کا باغ تھا، مگر ان کے دل میں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر رحم ان کے اندر پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنے عیسائی غلام عداس سے کہا کہ کچھ انگور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس شخص کو دے دو۔ تو عداس جو ہے وہ عیسائی تھے، وہ غلام تھے ان دو مشرکوں کے۔ وہ عداس انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا انگور کھا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا۔ تو عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا اور کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتلایا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اللہ کے نیک اور صالح بندے یونس ابن متہ کے شہر سے ہو۔ نینوا یونس، حضرت یونس کا شہر ہے۔ تو عداس نے پوچھا، آپ کو یونس ابن متہ کا کیسے پتہ ہے؟ فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو عداس خوشی سے اچھل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، ہاتھوں کو اور قدموں کو بوسہ دیا۔ پھر اس نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ اب اس کے جو مالک تھے انہوں نے بہت ملامت کی اور ترغیب دی کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے، تم اپنے دین کو مت چھوڑو، یعنی عیسائیت کو مت چھوڑو۔ مگر عداس نے ان کی نہ سنی اور ان کی بات کو اگنور کر دیا، اس نے اسلام پر وہ قائم رہے۔ بہرحال اس باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور اسباب کی کمی اور لوگوں کی طرف سے کی جانے والی بے عزتی کی شکایت آپ سے ہی کرتا ہوں۔ اے رحم الراحمین، آپ بھی کمزوروں کے رب ہیں۔ اے میرے رب، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ایسے بیگانوں کے حوالے کر رہے ہیں جو سخت مزاج اور سخت رویے کے ہیں، یا ایسے اپنوں کا جن کا مجھ پر زور چل رہا ہے؟ پھر بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو یہ سب مجھے گوارا ہے۔ حضور نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو یہ ساری تکلیفیں مجھے گوارا ہے، البتہ اگر ان آزمائشوں سے عافیت حاصل ہو جائے تو وہ میرے لیے زیادہ سہولت اور راحت کا سبب ہوگی۔ میں آپ کی ذات کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے آسمان اور زمین روشن ہے، اس بات سے کہ آپ کا غصہ اور ناراضگی مجھ پر نازل ہو۔ مجھے آپ کی رضا کی فکر ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ ساری قوتیں اور ساری طاقتیں آپ ہی کے قبضے قدرت میں۔ یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کنکریاں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ٹوٹ کر مانگی ہیں۔ یاد رکھیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں، کچھ بھی آئے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ ٹوٹے دلوں کی آہوں کو سننے والے ہیں۔ دانا جب ٹوٹتا ہے، پھوٹتا ہے تو اسی سے پھل نکلتا ہے۔ بندے کا جب دل ٹوٹتا ہے تو تبھی اللہ کی محبت اور کامیابی ان کے درخت اس سے نکلتا ہے، پھوٹتا ہے۔ تو انسان کو ناکامیوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں ناکامیوں کی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیوں کے راستے کھولتے ہیں۔ جو انسان ناکامی کا چہرہ فیس نہیں کرتا، ناکامیوں کو نہیں دیکھتا، وہ انسان زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ناکامیوں کی صورت بھی دیکھنا پڑتا ہے اور مشکلات سہنا بھی پڑتا ہے، تکالیف کو سہنا بھی پڑتا ہے، دھوپ اور گرمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل جب بھی مصیبت آئے، پریشانی، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے دلوں کو وہ جوڑ دیتا ہے۔ بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عطا کرنے والے ہیں، تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مانگا بھی، پوچھا بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائیں کی۔ طائف سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وادی نخلا میں ٹھہرے تھے۔ یہاں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت پہنچی۔ انہوں نے قرآن سنا تو بہت وہ لوگ اس سے اثر لیے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دینا انہوں نے شروع کر دیا۔ جنات کے بھی نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنات میں بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ سورہ احقاف پارہ 26 جو ہے سورہ احقاف، اس کے آخری رکوع میں اس کا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے۔ اب مکہ والوں کا ایک قانون تھا کہ مکہ سے نکل جانے والوں کو وہ لوگ واپس آنے نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی طے کیا کہ اب آپ کو مکہ میں آنے نہ دیا جائے۔ تو مکہ کے قریب آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند بااثر لوگ جو تھے ان کی پناہ طلب کی۔ تو پناہ طلب کی مطلب ان سے کہا کہ بھائی میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ دیجیے۔ اب یعنی آنا تو رولز کے خلاف تھا، لیکن یہاں پر اب یہ مسئلہ تھا کہ کسی کی سفارش چل جائے، کسی کی سفارش سے اپنے ہی وطن میں رہنے کی جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر، کتنی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے خاطر صحیح ہیں، برداشت کی ہیں۔ یہ واقعی اس چیز کو سیکھنے کی اور اس کو دل پر لینے کی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے پناہ طلب کی، تو لوگوں نے جو بااثر لوگ تھے، اثر و رسوخ والے اور بڑے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو اگنور کر دیا اور جانے انجانے میں یعنی ان کو کہہ دیا کہ بھائی نہیں، ذرا ہم نہیں کر سکتے، عذر پیش کر دیا۔ اب اس میں ایک آدمی تھے مطعم بن عدی، وہ بھی ایک بااثر اور شریف آدمی تھے۔ انہیں معلوم ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں لے آئے اور اعلان کیا کہ محمد میری پناہ میں ہے، محمد میری پناہ میں۔ اب جب انہوں نے کہہ دیا تو پھر سارے کے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو کر سیدھے حرم شریف میں گئے، حجر اسود کا استلام کیا، یعنی استلام کہتے ہیں یہ اس کو ہاتھ ایسا کر کے چومنے کو استلام کہتے ہیں۔ نماز اور دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اب یہ مسلسل آزمائشوں کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتا رہا۔ چچا کا بھی انتقال ہوا، پھر بائیکاٹ بھی ہوا، طائف والوں کے ساتھ میں ایسا ہوا، ساری یہ منزلیں طے ہو چکی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تکلیفوں سے گزار کر، اتنی آزمائشوں سے گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج پر بلایا۔ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پھر ساتوں آسمانوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا۔ اب اس کی معراج کس طریقے سے ہوئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتہ دار تھے، تو ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ دو فرشتے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے باہر جو جگہ چھوٹی ہوئی ہے، آج کل وہاں پر آج بھی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، وہاں پر گلی جیسا بنا ہوا ہے کعبے کے بازو میں، تو اس کو حتیم کہتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ دو فرشتے لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں لٹا کر سب سے پہلے آپ کے سینے مبارک کو کھولا اور اس سے دل کو نکالا، پھر اپنی جگہ صحیح جیسے کا ویسا کر دیا، یعنی اوپن ہارٹ سرجری کی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق نامی ایک جانور کو پیش کیا اور آپ کو اس پر سوار ہو جانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہو گئے تو یہ سواری چل پڑی، بہت تیز رفتار سواری تھی، یعنی آنن فانن میں مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی پہنچ گئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ براق کو ایک وہاں پر ڈوری، وہاں پر ایک کنڈی لگی ہوئی تھی، تو وہاں اس سے باندھ دیا، جس سے سارے انبیاء علیہ السلام اپنے جانور باندھا کرتے تھے، وہیں پر آپ نے باندھ دیا۔ اب یہ باندھنے کا مقصد یہ بتانا تھا امت کو کہ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کو کھلا چھوڑ کر یا گاڑی کو کھلا چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ گاڑی کو لاک ڈالا جائے، جانور کو باندھا جائے، تب جا کے اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی چیزوں سے غافل ہو کے اللہ پہ بھروسہ، غافلوں کی مدد اللہ نہیں کرتے، غفلت کا علاج نہیں ہے، غفلت کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل نام ہے پوری بیدار مغزی کے ساتھ اپنی حفاظت کا سامان کرتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ اس کا نام توکل ہے۔ اپنی حفاظت پہ بھروسہ نہ ہو،
اپنی حفاظت اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے رہیں، لیکن اس حفاظت کی بھی حفاظت کرنے والے اللہ ہے، اس کا نام توکل ہے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر چند بڑے بڑے مقامات جیسے مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، وادی سینا، مدیم، بیت الحم، یہاں پر 2 رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی، اور مسجد اقصی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی 2 رکعت، اور یہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو جہاں پر چاہے موجود کر دے، جس کو جہاں پر چاہے موجود نہ کرے، اللہ کی مرضی ہے۔ سارے انبیاء کو وہاں پر اللہ نے موجود کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد میں اذان کہی گئی، صفیں درست کر لی گئیں، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ نماز کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتدا کرنے والے سب انبیاء علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک محفل منعقد ہوئی جس میں اولو العزم پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو مسجد کے باہر نکلے، اور آپ کو وہاں پر 3 پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا، ایک پانی کا اور شراب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بارگاہ الہی میں حاضری ہوئی۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کو آئندہ کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔